اللہ رب العزت انسان کا کتنا قدردان ہے۔ مشاطہ ایک خاتون تھی جو فرعون کے گھر میں نوکرانی کی زندگی گزارتی تھی۔ ان کی بیوی کو اور ان کی بیٹیوں کی بالوں کو کنگھی کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس نے اس کی بیٹی کی بالوں کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس نے اللہ کا نام لیا۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو وہ حیران ہو گئی اور ان کو کہا کہ کیا آپ اللہ کے اوپر ایمان لا چکی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے۔ تو فوراً فرعون کی بیٹی چلی گئی اپنے والد کے پاس، فرعون کے پاس۔ فرعون سے کہا کہ آپ کی گھر میں جو نوکرانی ہے فلاں خاتون ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا کے اوپر ایمان لا چکی ہے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو بہت غصے ہوئے، ان کو بلایا، ڈرایا، دمکایا اور ان کو کہا کہ میں تجھے سزا دوں گا۔ تو اس نے کہا، اس خاتون نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہے کر لے، لیکن میں نے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لایا ہے، میں اس موقف سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ تو فرعون کو اور غصہ آیا اور اس نے دربار لگایا، اس خاتون کو بلایا اور اس کو زمین کے اوپر لٹھا دیا اور اس کے ہاتھ کے اوپر، پاؤں کے اوپر کیل لگا دیے اور پھر ان کو کہا کہ کیا اب آپ میرے اوپر ایمان لاؤ گے یا اللہ کے اوپر؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے، آپ مجھے جتنا بھی سزا دے سکے میں برداشت کر لوں گی، لیکن میں اپنی موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ تو انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کر دیا کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو دودھ پیتا تھا، اس کو لایا گیا، اس معصوم بچے کو، اور اس کے سینے کے اوپر لٹھا دیا اور فرعون نے اس کو ذبح کر دیا۔ اس بچے کا خون اس کی والدہ کے سینے کے اوپر پھیل گیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر ایک ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو والدہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتی، لیکن اس خاتون نے برداشت کر لیا۔ فرعون نے کہا ابھی آپ میرے اوپر ایمان لائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گی، میں اپنے موقف سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اور فرعون نے تیسرا طریقہ یہ استعمال کیا کہ پہلے زمانے میں جب کسی کو سزا دیتے تھے تو ان کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ ان کے لیے شیروں کو، بچھوں کو، سانپوں کو پالا جاتا تھا، اور جب کسی کو سزا دینا ہوتا تھا تو اس کو اس کے اندر دھکیل دیتے تھے، بچھو سانپ اس کو کھاٹتے تھے، وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ تو اس خاتون کو بھی یہی سزا دی، آخرکار وہ شہید ہو گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کی قدردانی کیا کی؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ معراج پہ تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک وادی آئی جو ان سے عجیب قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل امین، یہ خوشبو جو آ رہی ہے یہ کس کی ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ وہ ایک خاتون تھی جو فرعون کی گھر میں نوکرانی کی زندگی گزار رہی تھی اور فرعون نے اس کو شہید کروا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کا قبر یہیں پہ بنوا دیا، اور جب سے اس کا یہ قبر بنا ہے اللہ رب العزت نے اس کو جنت کا باغیچہ بنا دیا، اور جب سے یہ قبر بنا ہے ان سے یہ خوشبو آ رہی ہے، پوری وادی خوشبو سے مہک رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھے کہ انہوں نے دین کے خاطر مشقتیں برداشت کیے، اللہ رب العزت نے اس کا یہ قدردانی کیا۔ اور پھر اس کی بیوی جو آسیہ تھی وہ بھی اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لا چکی تھی۔ فرعون جب اس خاتون کو شہید کر کے گھر میں آئے تو اس کی بیوی نے ان کو کہا کہ آپ کتنا ظالم ہیں، آپ نے اس چھوٹے بچے کو ذبح کر دیا، اس کو بھی شہید کر دیا۔ تو فرعون نے کہا
کہ کیا آپ بھی اللہ کے اوپر ایمان لا چکی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بھی اللہ کے اوپر ایمان لا چکی ہوں۔ تو فرعون کو غصہ آیا کہ میں نے تجھے 1000 خواتین میں سے آپ کو میں نے چن لیا اور سینکڑوں لڑکیاں آپ کی خدمت پہ لگا دیا، آپ ایک ملکہ کے حیثیت سے میرے پاس زندگی گزار رہی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، آپ اللہ کے اوپر ایمان لا چکی ہے۔ تو فرعون کو غصہ آیا، اس نے پھر دربار لگا دیا، اور جب دربار لگایا تو اس خاتون کو زمین کے اوپر لٹھایا، اس کے ہاتھ پر پاؤں کے اوپر کیل لگا دیے، اور فرعون نے پوچھا کیا آپ اپنے موقف چھوڑ چکی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں پھر بھی اپنی موقف کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اس پروردگار کے اوپر ایمان لایا ہوں۔ تو فرعون کو غصہ آیا، انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کر دیا۔ آسیہ جو اس کی بیوی تھی، ان کی جسم سے کال کو نکال دیا اور مرچوں کو پسوایا اور ان کی جسم کے اوپر لگا دیا، تو وہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئی، شہید ہو گئی۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے ان کی قدردانی کیا کی؟ قدردانی یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہے، جب وہ بیمار ہو گئی، فوت ہونے کے قریب ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ جب جنت میں جاؤ گی تو میرے بیویوں کو سلام کہہ دینا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کی نبی، سب سے پہلی بیوی تو میں ہی ہو، آپ سلام بھیج رہے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ جنت میں چلی گئی اور جنت میں وہ میری بیوی ہوگی، تو لہٰذا میرا سلام اس کو کہہ دینا۔